السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرحان اسلم ہے۔ میرے سکول کا نام اخلاص انٹرنیشنل سکول کوٹ شمس کیمپس ہے۔ میرا آج کا سوال ہے، اسلام میں صبر کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت اچھا کویشچن ہے اور انٹرسٹنگ کویشچن بھی ہے کہ آخر صبر میں ایسی کیا بات ہے کہ اسلام میں اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ 70 ٹائمز جو ہے وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے لیے اتنا انعام ہے، جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، اور صبر کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صبر کرنے کی ترغیب دی۔ تو آخر صبر میں ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اور ہم ہیں اللہ کے بندے۔ کون ہیں ہم؟ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا اور اللہ کے بندے کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ اس کی سب سے آپ یوں کہہ لیں پرائمری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ دیکھیں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہماری جو قسمت ہے، ہمارا جو نصیب ہے، ہماری جو تقدیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ ہمیں کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی اس کی طرف سے ملتی ہیں، اور ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں آزما سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما سکے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تب تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، امتحان گاہ ہے، جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ، جس کے فوائد ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے۔ تو اس دنیا میں جب ہمیں نعمتیں ملتی ہے تب تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی چیز میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ شکوے اور شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیسکلی کیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے بھی، اور جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں ان کے ذریعے بھی۔ تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم شکوہ نہیں کرتے، ہم کوئی شکایت نہیں کرتے، بلکہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جو تو نے میرے حصے میں رکھی ہے چیز، میں اس پر راضی ہوں۔ جو تو نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے، میری قسمت میں لکھ دیا ہے، میں اس میں کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ ہاں، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے پریکٹیکل اسٹیپس لینے ہوتے ہیں، صحیح ہے، پریکٹیکل اسٹیپس لینا پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن بے صبری کیا ہے کہ آپ اس پر شکوہ کرنا شروع کر دیں، ہر ایک کو بتانا شروع کر دیں، یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، برداشت نہ کریں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پریکٹیکل اسٹیپس ضرور لیں جن کے ذریعے آپ اس پریشانی سے باہر آئیں، مشکل سے باہر آئیں، لیکن شکوہ نہیں کریں، شکایت نہیں کریں۔ تو ایک بندہ جب صبر کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، یعنی جو تو نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے میں اس پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے حصے میں لکھ دیا ہے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے صبر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے نا، بہت زیادہ ضروری ہے، فرض ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے اسلام میں صبر کا مقام اتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ برائیوں سے دور رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بہت سارا ثواب ملتا ہے نا۔ اور نماز کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے صبر کا مقام بھی اس لیے اتنا بلند ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ راضی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے جب کوئی صبر کرتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں کیا ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی عطا فرمائے گا. جیسے ہم نے سنا کہ صبر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی پچھتاتا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اچھے ہی رزلٹ ملتے ہیں. صبر کا پھل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہی ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اچھے رزلٹس ملیں گے اور آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ ہے صبر کی اسلام میں اہمیت، اور یہ آپ کے سوال کا جواب.